بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ اگر کھانے میں بال نکل آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، کسی سے نفرت، حقارت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اسی لیے خوشیاں، محبتیں اور آسانیاں بانٹیں۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کو دوسروں میں بانٹنے کا حوصلہ پیدا کیجیے، پھر چاہے وہ رزق ہو، عزت ہو، محبت ہو، سکون ہو یا پھر آسانیاں ہوں، یقین مانیے وہ پلٹ کر آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ روٹی کا لقمہ کھاتے ہوئے روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ لو کہ بہت جلد تم پر رزق کی بارش ہونے والی ہے۔ یہ مشہور مقولہ ہے، لیکن روٹی میں بال نکل آنے پر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے، روٹی میں بال نکل آئے، چائے میں میٹھا کم یا زیادہ ہو جائے، سالن میں مسالہ تیز ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے اگر گھر میں ایسا ہو جائے تو ہمیں کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے سبق آموز کہانی یاد آ گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کام سے گھر آیا، اپنی سائیکل ایک طرف کھڑی کی، سامان کو ایک طرف رکھا اور ہاتھ دھو کر چارپائی پر بیٹھا اور اپنی بیوی سے کہا، میرے لیے کھانا لگا دو۔ بیوی نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس شخص نے جیسے ہی لقمہ بنایا اور منہ میں ڈالا تو فوراً ہی اس نے لقمہ تھوک دیا، کیونکہ کھانے میں نمک اتنا تیز تھا جس کی وجہ سے کھانا کڑوا تھا۔ اس شخص کو بیوی پر بہت غصہ آیا، کھانا سائڈ پر کیا اور سیدھا بیوی کی طرف بڑھا تاکہ اس پر اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکے۔ بیوی کے سر پر پہنچا اور ابھی اپنی بیوی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور بیوی کو مارے بغیر واپس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دراصل اس نے یہ سوچ کر بیوی کو نہ مارا کہ اگر آج میری بیوی سے غلطی ہو گئی اور مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں اس کو مارنے کے لیے دوڑ گیا، اور میں روزانہ کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، تو قیامت کے دن میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آئے گا۔ جتنی قدرت میں اپنی بیوی پر رکھتا ہوں اس سے کئی زیادہ قدرت مجھ پر میرا رب رکھتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک دن اس شخص کی بیوی کو خواب میں آیا اور پوچھتی ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو جواب دیا کہ تھا تو میں بہت ہی گنہگار اور سیاہ کار، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری ایک نیکی پسند آ گئی۔ بیوی اس سے پوچھتی ہے، اللہ کو تیری کون سی نیکی پسند آئی؟ تو وہ بیوی کو بتاتا ہے کہ ایک دن تو نے مجھے کھانا دیا تھا اور اس میں نمک بہت ہی تیز تھا۔ جیسے ہی میں نے لقمہ منہ میں ڈالا تو مجھے بہت غصہ آیا، میں تیری طرف غصے میں لپکا اور تجھے پیٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن اسی لمحے یہ سوچ کر میں نے ہاتھ نیچے کر لیا کہ تیری غلطی کی وجہ سے میں تجھے پیٹنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، اور میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، کتنے گناہ کرتا ہوں، قیامت کے دن مجھ پر میرا رب کتنا غصہ کرے گا، اس وقت میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ کر میں نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے معاف کر دیا۔ میری یہی نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، اور میری اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس کے ساتھ رحم نہیں کیا جاتا۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی بیوی کو مارنا، پیٹنا یہ جاہلوں والا کام ہے۔ ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی قدرت مجھے میری بیوی پر ہے اس سے کئی زیادہ قدرت میرے رب کو مجھ پر ہے۔ قیامت کے دن میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا
اسی لیے چاہیے کہ گھر میں نرمی کا معاملہ کیا جائے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے، تاکہ قیامت کے دن آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کا معاملہ ہو۔ اور یاد رہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے، اس لیے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اب روٹی میں بال کا نکل جانا، یہ آپ کی دولت میں فراوانی کی نشانی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، مگر ہم دکھوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کی نظر کر کے دنیا میں ہی اپنی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں، اور ہماری زندگی میں آنے والی مشکلات ہماری پیدا کی گئی ہوتی ہیں کہ ہم اکثر دوسروں کو ٹینشن، تکلیف اور دکھ پہنچانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا برا سوچتے ہیں، منافقت میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہتے ہیں، اور کسی کو ترقی کرتے دیکھ نہیں سکتے، اس کی ٹانگیں کھینچنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ غیبت ایک عام بیماری بن چکی ہے، جہاں 4 لوگ جمع ہوں وہاں کسی نہ کسی غیر موجود فرد کی برائی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ اپنی اوقات کے مطابق اس برائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر کا جبڑا دوسروں کے دروازوں پر پھینکنا بھی عام سی بات ہے، اور تو اور لائن میں لگے ہوئے افراد کو چھوڑ براہ راست کھڑکی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی وارث تعلق اور دوستی ڈھونڈ کر سب سے پہلے اپنا کام کروانا چاہتے ہیں۔ حسد اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں، اور موقع ملتے ہی ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ کھانے میں زہر، لفظوں میں زہر اور اپنی حرکتوں میں زہر لیے ہم دوسروں کی خدمت میں تیار رہتے ہیں، اور تو اور اچھے کام کرنے والوں کو بھی تنقید اور ان کے اچھے کاموں میں کیڑے تلاش کرنا ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے۔ ایک بار زندگی ملنے والی زندگی کو ہم نے خوشیوں کی بجائے ایسی پریشانیوں سے دوچار کر رکھا ہے جو خود ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہم ایک ہاتھ سے پیسے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے چیز لے لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بلائی کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بلائی کا بدلہ فوراً ہمیں لوٹا دیتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی لازمی طور پر ہمیں ملے گا، مگر کچھ وقت کے بعد کہ شاید انسان سمجھ جائے اور اپنی کی ہوئی برائی سے شرمندہ ہو کر توبہ کر لے۔ ایک بات طے ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہمیں اسی دنیا میں ہوگا۔ ہاں، کسی بھی صورت میں ہو، اگر ہم نے اچھائی والا کام کر لیا تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، اور آخرت میں تو لازمی اچھائی ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی۔ بس ہم اپنی نیت کو اچھی رکھ کر دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں، ہماری فلاح و بہبود خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ تجربہ آج سے شروع کر کے دیکھیں تو دنیا کی تمام آسائشیں ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہمیں اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔